اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی ہے شہزاد شفقت صاحب نے، یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی. آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب، اور اپنا اور خود کا نہ کریں. چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے، ان کے پتہ نہیں 4-5 مور تھے پنجروں میں. اب چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق؟ ان کو فوراً ان کی رہائی کروائی، پہلے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گئے، پھر کلر کہار میں گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. انصاف کے منصب پر قاضی فائز کا ایک سوال اور جواب، یا یوں کہیے کہ انصاف کے منصب پر فائز قاضی کا ایک سوال اور جواب. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آج بڑا اہم دن ہے، کیونکہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ سے جب خطاب کیا تو اپنی اچیومنٹس گنوائیں. یقیناً وہ بہت امپورٹنٹ اچیومنٹس ہیں، اور ایک سوال بھی کیا، ایک سوال کا جواب بھی دیا. لیکن اس سے پہلے کچھ سوال اور جواب کا ذکر کروں. جو اچیومنٹس انہوں نے گنوائی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آ کر 9 روز میں بعد ان کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے، اور انہوں نے جب یہ عہدہ سنبھالا اس کے تقریباً 4 سال کے بعد پہلی بار فل کورٹ اجلاس بلایا. عوامی اہمیت کے حامل جو کیسز تھے ان کو براہ راست نشر کیا. آف کورس لائیو براڈ کاسٹ سے تقریباً ہر پاکستانی اس نے بڑا جانا، سمجھا اور پہچانا اپنے نظام عدل کو، اور سراہا اس اقدام کو کہ یہ امپورٹنٹ کیسز براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اور باتیں کہیں اس میں یقیناً بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں. کہا کہ 15,660 کیسز نپٹائے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر 44 کیسز نپٹائے گئے ہیں، مور واپس بھیج دیے کلر کہار کو. بلٹ پروف گاڑی تھی لاہور رجسٹری میں، وہ حکومت کو واپس دے دی، اور کہا کہ عوام کے لیے بس خریدی جائے اس پیسوں سے اور عوام کی خدمت کی جائے. لیکن ان ساری اچیومنٹس کے علاوہ جو امپورٹنٹ سوال انہوں نے اٹھایا، وہ سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ پہلے تو جب بینچ بنتے تھے تو معلوم پڑ جاتا تھا کہ فیصلے کیا ہوں گے، اور پھر سوال یہ کیا کہ کیا اب بھی ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے بینچ بننے کے بعد فیصلے کیا ہوں گے؟ اور واضح کر دیا کہ پہلے کاز لسٹ چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب تو چیف جسٹس دیکھتا بھی نہیں ہے کاز لسٹ کو. تو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا آج بھی بینچ بننے کے بعد لوگوں کو، ماہرین کو، قانونی ایکسپرٹس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلے کیا ہوں گے یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور جو جواب انہوں نے آج دیا وہی بڑا امپورٹنٹ جواب ہے. کافی وقت سے یہ باتیں ہو رہی تھی ایکسٹینشن 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 ایکسٹینشن، تو آج انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے، بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا. جب رانا ثناء اللہ کی بات کو کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر باقی جج راضی ہو جائیں تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ رانا ثناء کو بلا لیجئے، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ملاقات ہوئی. تو بہت کلیئر کرسٹل انہوں نے میسج دے دیا ہے، نو ٹو ایکسٹینشن. اور کیا آج جو بینچ بنتے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ فیصلے کیا ہوں گے یا نہیں؟ اس سے شفافیت نظر آتی ہے ان کی نظر میں، اور یقیناً یہ آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. سیاسی منظرنامے کی بات کی جائے تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ جب وزیر پاکستان میاں شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری، مفاہمت کے بےتاج بادشاہ مل کر ملک کی سیاسی جماعتوں کو یکجا کرنے کی آج بات کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اتحادیوں کو دعوت دی ہوئی ہے، مدعو کیا ہوا ہے، صدر مملکت نے بھی اپنی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو مدعو کیا ہوا ہے ایوان صدر کے اندر، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو قانون سازی کرنے والی ہے حکومت عدلیہ کے حوالے سے، جس میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، جس کے اندر جو بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی تھیں وہ یہ تھی کہ ایکسٹینشن اور مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی. جو ایج ہوتی ہے فائنل ایج جج کے ریٹائرمنٹ کی، اس میں 3 سال بڑھائے جائیں گے. تو آج اس پلان یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ حکومت منانے کی کوشش کرے گی، اعتماد ملے گی تمام تر اتحادیوں کو، سیاسی اراکین کو، اراکین پارلیمنٹ کو، اور ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے. اب دیکھتے ہیں کیا وہ اعتماد میں آتے ہیں یا نہیں، اور کیا مفاہمت کے بےتاج بادشاہ سب کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو کبھی یہاں آتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ سائٹ پہ ہیں، وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر پائیں گے یا نہیں. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ملک میں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ کیا ہوا، پارلیمنٹ میں جلسہ بہت زیادہ آج ایوان کے اندر جلسے کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں،
اور شور مچا ہے. بتایا یہ گیا کہ علی امین گنڈاپور نے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ کہیں صحافی ناراض نظر آئے, کہیں ادارے ناراض نظر آئے, اور کہیں اور بھی لوگ تھے جو کافی اداس نظر آئے ان کی سٹیٹمنٹ سے, اور کہا کہ چیف منسٹر کے لیول کے شخص کو اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اور واضح کر دیا ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 2 ہفتوں میں رہا کریں بانی پی ٹی آئی کو, تو واضح کر دیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں آپ اپنے لیڈر کو رہا نہیں کر پائیں گے. رانا ثنا صاحب کہتے ہیں اٹک پل تو پار کر کے دکھاؤ. عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں 15 دن کی جگہ 20 دن لے لو, رہا کر کے دکھاؤ. تو لیٹس سی کہ اس اونٹ کس سائڈ پہ بیٹھے گا. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, کیونکہ میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا, پی ایم ایل این کی عظما کاردار صاحبہ بھی میرے ساتھ ہوں گی, عبداللہ حمید گل صاحب کر چکے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب کے لیے بتایا جا رہا ہے کچھ لمحوں میں, اور مرزا اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا عظما صاحبہ, بہت بہت شکریہ. شوکت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب, مرزا اختیار بیگ صاحب, چاروں مہمانوں کا بہت مشکور, شکر گزار کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. عظما کاردار صاحبہ, پہلے آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا. اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال قبل جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تھا, بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں, بڑی باتیں کرنا شروع کر دی تھی, اور جب پھر لائیو براڈ کاسٹ پوری قوم نے دیکھا تو شاید لگا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, نظام عدل میں بہت بہتری آ گئی ہے. اور جو نمبر اٹھ کیے کہ 15,660 کیسز نپٹائے, جس کے اندر سے 44 کیسز ڈیلی بنتے ہیں. آپ کی نظر میں ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی آج کی سٹیٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے؟ جو ان کا کردار رہا ہے نظام عدل میں کتنا اہم رہا ہے, کتنی ٹرانسپیرنسی وہ لے کر آئے ہیں, چاہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہو یا پھر براہ راست نشریات ہو, اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں, کیونکہ یہ ساری باتیں جس دن عظما صاحبہ کہی گئی ہیں نا, اسی دن معلوم پڑا ہے کہ سپریم کورٹ سے 2 کمپیوٹر بھی چوری ہو گئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ بات ہضم نہیں ہوئی. ایک طرف ہمارے آنریبل سپریم کورٹ چیف جسٹس ایسی بڑے باتیں کر رہے ہیں, ایسے بڑے دعوے کر رہے ہیں, اتنے اہم ایشوز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اسی دن سپریم کورٹ سے 2 کمپیوٹر بھی چوری ہو جاتے ہیں. معلوم پڑتا ہے چیف جسٹس کا ہی اسٹاف تھا, ایک بندے کو حراست میں بھی لے لیا ہے جس کا نام زاہد اقبال ہے. یور ویوز آن اٹ عظما کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو تعالیٰ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, کسی بھی چیز کو آپ پرکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب جو تھا وہ اس میں کوئی بہتری آئی ہے یہ, اور یعنی کہ اس میں کوئی کمی آئی. تو آپ کو میں یاد دلاتی چلوں, جو ہمارے گڈ ٹو سی یو والے چیف جسٹس تھے, انہوں نے 70% جو سیاسی جتنے بھی کیسز تھے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, اور وہ جو بینچ بناتے تھے وہ سیاسی فیصلے کرنے کے لیے, وہ اپنا من پسند ایک بینچ ہوتا تھا, یا 3 کا ہوتا تھا یا 5 کا ہوتا تھا, اس سے آگے وہ بڑھتے نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ ٹریڈیشن کس نے آ کے ختم کی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. اور جب آپ ایک فل بینچ اور فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں کسی بھی کیس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو کر رہے ہیں. یعنی کہ جو 13 معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں, ان ساروں کی آراء جو ہے اس فیصلے میں شامل ہوتی ہے, نہ کہ صرف چیف جسٹس یا ان کے حامی 2-3 جو جج ساتھ بیٹھے ہوں اور ہر کیس میں بیٹھے ہوں اور اپنی مرضی سے جو فیصلہ چاہیں وہ کر دیں. وہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنی پاور کو کرٹیل کیا, انہوں نے اپنی پاور کو کم کر دیا, اور ان کے ہاتھ میں بھی یہ پاور جو ہے آ گئی. نمبر 1, پریکٹس اینڈ پروسیجر, یہ بہت ایک بڑا کام تھا جو کہ بہت پرانا جو تھا, یہ اس میں یہ جو تھا وہ التوا میں پڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد قاعدہ قانون بہت طریقے سے سپریم کورٹ میں اس کے مطابق آگے بڑھا. آپ دیکھیں جو یہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق اتنی گھٹیا مہم چلائی گئی, ایک خاص جب سیاسی جماعت ہے, سب کو پتہ ہے وہ کون ہے, انہوں نے ان کو اتنا برا بھلا کا, اور اتنی آپ کو پتہ ہے وہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کو خود قاضی فائز عیسیٰ کو ایک دن مجبوراً میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ میں اگر اس کے پیچھے جاؤں تو میں تو کام ہی نہ کر سکوں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے اتنا برے طریقے سے یہ مہم چلائی, اور قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دیں. یہ بھی ان کے کریڈٹ کو جاتا ہے. ان کے خلاف یہ مہم بھی سٹارٹ کی آپ کے جو ایک بانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈیالہ میں,
क्योंकि मुझे मीडिया ने जब कहा कि जी आप मेरे बानी नहीं है वो, बताएं कि मेरे बानी नहीं है, आपने ये क्यों बोला extension- आपके बानी? मेरे तो बानी नहीं है उस्मा आपके साहब। नहीं, चलो जिनके भी बानी, एक बानी साहब बैठे हुए ना वहां पे। ओके ओके। तो मीडिया से जब मैंने पूछा कि आपको किसने कहा है कि काजी फाइजा को गवर्नमेंट एक्सटेंशन देने चली है, तो कहते हैं वो जी बानी साहब ने ये मीडिया स्टेटमेंट दिया बैठ के जेल से। तो यानी कि आप अंदाजा करें कि झूठ और प्रोपेगेंडे का जो एक बयानिया है, किस तरह ये लोग शुरू करते हैं, किस तरह से ये लोग फैलाते हैं, Right. और फिर उसको किस तरह से ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा मैं और पीटीआई की बात बाद में काजी करेंगे, अभी हम फाइजा का- अदालत की बात कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से उस्मा साहब एबिल्टन, मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेग साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपकी नज़र में जो आज स्टेटमेंट्स आई हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से, जो सवाल उन्होंने उठाया है कि क्या आज भी बेंचेस देखकर पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा? क्या आपको पता चलता है मिर्जा इख्तियार बेग साहब बेंच देख करके फैसला क्या होगा? नहीं, मुझे तो कभी भी बेंच से फैसले की तरफ मैं नहीं पहुंच पाया। ये तो मेरिट पे होते हैं और बेंच का भी एक तरीकाकार है। पर वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि बनाने पहले का। पता चल जाता था। वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि पहले पता चल जाता था, अब पता चलता है कि नहीं? सवाल पूछा उन्होंने। मुझे नहीं पता ये पहले किस पीरियड की बात कर रहे हैं वो, और कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जुडिशरी का मामला है। इस पे मैं ब्लैंकेट आपको ये नहीं कह सकता कि ये जो चले आप इसके ऊपर कमेंट ना करें, इसके ऊपर कमेंट ना करें। जो उन्होंने अपनी बेग साहब अचीवमेंट्स गिनवाई है उन्होंने कि 4 साल बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया, बराह रास्त नशर किए केसेस। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही उन्होंने कि एहतसाब दूसरा करने से पहले अपना खुद करें, आई थिंक, और एक्सटेंशन को ना कह देना, क्लियर कट कह दिया सहाफियों से बात करते हुए कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। कैन यू हियर मी? देखें, ये देखें, जस्टिस फाइज ईसा जो है एक क्रेडिबल आदमी है, उनका एक करैक्टर है, और मैं नहीं समझता किसी को उस पर शक करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते अब बात एहतराम है हम सबके लिए। और जो कवानीन वगैरह हो रहा है, उन्होंने तो खुद कह दिया है कि मैं एक्सटेंशन वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खास तौर से अगर कोई एक्सटेंशन उनकी स्पेसिफिक हुई तो कभी भी उसमें एक्सटेंशन अवेल नहीं करेंगे। हमें इन्हें सराहना चाहिए, इन बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बहुत जब्त की बात होती है और बहुत कम लोग होते हैं जिस बात करते हैं कि जी ये मैं वेल नहीं करूंगा। हालांकि ये एक जर्नल अगर हुई तो वो जर्नल होगी, तमाम जुडिशरी के लिए होगी, उसमें जो भी आएंगे वो सब अवेल कर सकते हैं। जनरल तरमीम होगी, जनरल मेरे नजदीक तो उनकी इज्जत और वकार बहुत बढ़ गया है। ठीक सर, अब आपकी नजर में खराज तहसीन के लायक हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, योर व्यूज ऑन इट, क्या आप समझते हैं कि जो आज इत्तेहादियों को बुलाया गया है तो कुछ तो पक रहा है अदलिया के हवाले से, जजों की तादाद भी बढ़ाने की बात हो रही है। उसी दिन हमारे चीफ जस्टिस ये फुल कोर्ट खिताब करते हैं, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 2 कंप्यूटर चोरी हो जाते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कुछ सीक्रेट सर्विसेज का इस्तेमाल कीजिए, कुछ 2+2 कीजिए, ये सब एक ही दिन कोई कोइंसिडेंस है सर या फिर कुछ और? अब्दुल्ला साहब आपकी नजर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कोई इंसिडेंट्स तो नहीं होते चीजें, कुछ इसकी नजाकत होती है, कुछ जरूरत होती है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने अपने नंबर 1 पहली बात यह है कि उनकी क्योंकि मुद्दत मुलाजमत जो है वो एहतराम पजीर हो रही है, और उसके हवाले से वो बताना चाह रहे थे कि उनका ज़हन क्या है। राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो तो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और अगर वो यहाँ आके सामने आके कोर्ट के अंदर बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। यानी कि एक किस्म का उनको खुला चैलेंज दिया गया। दूसरी बात, उन्होंने ये बात दुरुस्त कही कि कोर्ट जो था वो तकसीम का शिकार था। इख्तियार बेग साहब ना बोलें लेकिन मैं तो बोलूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि बेंच देख के जो है वो फैसले होते थे, लोगों को पता होता था, और बहुत सारी चीजें अब भी उसके अंदर मेरे ख्याल में उनमें सवालिया निशान मौजूद होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये क्रेडिट जरूर है कि फुल कोर्ट बैठा, लाइव टेलीकास्ट दिखाया, और एक दिन के अंदर वो जो टूटा हुआ भरम था सुप्रीम कोर्ट का अवाम के सामने, उसके अंदर मेरे ख्याल में बेपनाह इजाफा हुआ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
फिर उन्होंने जो है इसी तरीके से आप अगर गौर करें तो उस दिन जो फुल कोर्ट की चेयर्स थी, हालांकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जज होते हैं यानी कि जिनको हम चीफ जस्टिस कहते हैं, वैसे तो हर कोई चीफ जस्टिस होता है, लेकिन वो जो तमाम कुर्सियां थी 13 की 13 गालिबन कुर्सियां, उनमें उन्होंने कोई बड़ी कुर्सी नहीं रखी थी, यानी कि अपनी कुर्सी बड़ी नहीं रखी थी, बराबर रखी थी। ये भी एक बात मेरे ख्याल में काबिल गौर है। अपनी गाड़ी में आए और उसके बाद कोई गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह उन्होंने नहीं लिया और साथ ही बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जिससे अचानक अदलिया का जो एतमाद था वो बहाल हुआ। लेकिन एक खास तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मनफी रुझानात हम हमेशा की तरह देखते आ रहे हैं, उनके लिए भी किया गया। अब काजी फाइज ईसा के साथ तो बात जो भी है, लेकिन आपने बयानिए में बड़ा अच्छा कहा कि बहुत खूबसूरत बयानिया आपने पढ़ा, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं एक चीज कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 60,000 के केस जो है 60,000 के करीब वो इस टाइम पे अदलिया में पेंडिंग है और उनको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पाकिस्तान में 20 लाख से ऊपर है सर। जी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान लोअर कोर्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट में 60,000 जो केसेस है, आखिर वो क्यों पेंडिंग है, यानी कि जजों की तादाद कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके अंदर उन्होंने जो ये जो चोरी हुए हैं 2 अहम तरीन कंप्यूटर, 6 लाख रुपए के सर, 6 लाख रुपए के कंप्यूटर थे ये 2। बात 6 लाख की नहीं है सर महंगे कंप्यूटर महंगा काम करने के लिए आते हैं, वरना 35,000 में भी कंप्यूटर मिल सकता है हुजूर। नहीं ये कंप्यूटर ना देखें, कंप्यूटर के पीछे हाथ देखें जो उसके अंदर था, बड़े हाथ के लिए बड़ा कंप्यूटर अब्दुल्ला भाई। जी ऐसे ही है तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कंप्यूटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी सर? नहीं खैर ये हम न कहें, सुप्रीम कोर्ट कोशिश तो करेगी। अभी कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कंप्यूटर कहीं गया था सैर करने के लिए, वो वापस आ गया और खैर आफियत से घर पहुंच गया। सुबह का भूला था, शाम को घर आ गया, तो उसको भूला नहीं कहते। अग्रीड। और क्योंकि ऑफ कोर्स जो वीडियो आई है सीसीटीवी की, उसमें चीफ जस्टिस के अपने स्टाफ थे, एक फैसल खान साहब थे, एक जाहिद इकबाल साहब थे। जाहिद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है, तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला साहब सही बात कर रहे हैं कि कुछ ही वक्त के बाद ये वापस आ जाएंगे कंप्यूटर। अब सवाल मेरा बहुत जरूरी है उस्मा कारदार साहिबा आपके साथ। आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मुतहर्रिक हैं, मुफाहमत के बेताज बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए हैं। मकसद ये है इत्तेहादियों को एतमाद में लेना है मुआशी सूरत हाल पर आने वाली कानून साजी के लिए। क्या आप की नज़र में कोई ऐसी बड़ी कानून साजी उस्मा साहिबा होने वाली है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, वरना हालात तब्दील हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज ये अशाया बुलाया गया है? आपकी नज़र में क्या है इसके ऊपर? मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, लेकिन माजरत के साथ आपने एक बड़ा नामुनासिब कमेंट पास किया है और ऐसे करना नहीं चाहिए। आपने कहा कि काजी फाइज ईसा 2 कंप्यूटर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो पाकिस्तान के लोगों को क्या देंगे? मेरा सवाल नहीं है, हम अवाम की जुबान बोलते हैं उस्मा साहिबा, लोग ये सोचते हैं, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, एक आम आदमी सोचता है। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ज्यादती है, बिल्कुल गलत बात है। काजी फाइज ईसा खराज तहसीन के काबिल हैं, जो उन्होंने ये मैंने शुरू से बोला है, मैंने अपने इब्तिदाइये में बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ। जस्टिस नहीं कर सका। आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि वो पाकिस्तान के अवाम को क्या इंसाफ देंगे जब वो 2 कंप्यूटर्स का तहफ़्फ़ुज़। मैंने सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा, अवामी सवाल जो है ना आजकल PMLN को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे उस्मा साहिबा, इसकी क्या वजह है? चले आपके एहसासात मजरूह हुए हैं, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। उन्होंने तो जाहिर है एक अवाम की बात कही है, उन्होंने तो एक अवामी बात की है। मेरे ख्याल में इसको रूलिंग पार्टी है, ट्रेजरी बेंचेस पे, उनका हक है मेरे स्टेटमेंट के ऊपर एहतजाज करने का। अब्दुल्ला साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर बेग साहब भी पूछते हैं कि मेरा स्टेटमेंट सही था कि नहीं था। मैंने अपोलोजाइज साहबा, अगर आपके एहसासात मजरूह हुए, आई अपोलोजाइज, लेकिन एक अवाम के हम नुमाइंदे और अवामी सवाल करना हमारा फर्ज है, और एक आम आदमी जो सोचता है मैं वही बोलने की कोशिश करता हूं। उस्मा साहिबा, सॉरी इफ आई हैड हर्ट योर फीलिंग्स। टेक अ ब्रेक, व्यूअर्स, विल बी राइट बैक। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो जुबान इस्तेमाल की उसे लोग चर्ब जुबानी या फिर जोश में होश खो बैठना कह रहे हैं कि उनको ये वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे। लेकिन देखा यही गया कि उसके जवाब में जब PMLN ने भी जवाब दिया तो वो भी शायद जोश में होश खो बैठे और कहने लगे तू आ तो सही, तू आके तो दिखा,
تو اٹک پل تو کراس کر, دیکھتے ہیں کیا کرے گا تو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جواب دیا گیا. انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے, کوٹیشن ہے, 2 wrongs don't make 1 right, کہ اگر 2 لوگ غلط کام کرتے ہیں تو اس سے ایک صحیح کام نہیں ہوتا ہے. اگر علی امین گنڈا پور نے غلط کام کیا تو حکمرانوں کو, وفاقی وزیروں کو صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا, اور ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تو اٹک پل کراس کر کے دکھا. سیم طریقے سے جواب دیا گیا, تو میرے خیال سے جواب مناسب نہیں تھا. عظمیٰ کاردار صاحبہ, پہلے تو ویلکم کرنا چاہوں گا, سوری شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شوکت صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بٹ بیفور آئی کم ٹو یو, عظمیٰ کاردار صاحبہ, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومتی جماعت نے, آپ کی جماعت نے جس طریقے سے یہ جواب دیا, انہوں نے بھی وہی کام کیا جو گنڈا پور صاحب نے کیا؟ جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ ان کا نام بگاڑ رہی ہیں, گندا پور, آئی تھنک نام نہیں بگاڑنے چاہیے تھے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو حکومتی ترجمانوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, جو گھٹیا پن انہوں نے دکھایا ہے, اور جو وہ بدماشی پہ اترے ہیں, انہوں نے کسی کی عزت کوئی لحاظ نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ کوئی ایک پرائیویٹلی کسی کمرے میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ایک پورے جلسہ عام جس میں ان کو لوگ سن رہے ہیں, جس میں ان کو جو بیچارے جو لوگ کارکن ہیں ان کو وہ کیا سکھا رہے ہیں, وہ آپ مجھے یہ بتائیں واٹ ایگزامپل از ہی سیٹنگ, کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح سے بے شرمی سے اور گالی گلوچ اور کسی کی کہ ہر ایک کی پگڑی اچھالو, ہر ایک کو برا بھلا کہو اور گنڈاسا پکڑ کے اور تڑیاں لگاؤ اور دھمکیاں دو. یہ سکھایا ہے انہوں نے قوم کو؟ کیا وہ یہ سکھا رہے ہیں وہ جو جس یوتھ کی وہ بات کرتے ہیں؟ تو میرے تو خیال میں یہ اگر ہم شرم سے ڈوب پڑے تو وہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم یہ قوم کو سکھا رہے ہیں, یہ الفاظ سکھا رہے ہیں, تو ان کو تو میرے خیال میں جا کے اپنے چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے. اور تڑیاں کس کو لگا رہے ہیں؟ یا یہ سارا, میں تو کہتی ہوں ساری ذمہ داری جو ہے یہ ان کے لیڈرشپ ہے. جو بانی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو یہ لینگویج پسند ہے, وہ اب انہوں نے I'm sure یہ اسپیچ سننے کے بعد بڑی زبردست تھپکی دی ہوگی گنڈا پور کو. واہ گنڈا پور تم نے کمال کر دیا. جب گنڈا پور آتے, اسلام آباد آتے ہیں اور کسی بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یا کسی سیکیورٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو تمیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے ایک ڈیکورم مینٹین کرنا ہے, اور بالکل وہ صحیح بات کر کے جاتے ہیں. لیکن جب واپس جاتے ہیں تو اڈیانہ سے ڈنڈا پڑتا ہے کہ تم یہ کیوں ان کی ہاں میں لا کے آئے تھے, اور پھر وہ گنڈاسا پکڑ کے تو وہ جناب مولا جٹ بن جاتے ہیں. تو یہ مولا جٹ اور یہ بدماشی نہیں چلے گی. شوکت یوسف زئی صاحب, اگر ان کے حقوق ہیں تو ہمارے بھی حقوق ہیں. اس طریقے سے انہوں نے یہ بے شرمی سے یہ تڑیاں اور یہ دھمکیاں اور یہ بدتمیزیاں اور یہ گالی گلوچ کیا ہے, تو کوئی مہذب انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ کی جماعت نے مہذب طریقے سے جواب نہیں دیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مہذب تھا اور بھی گندا ہونا چاہیے تھا. شوکت یوسف زئی صاحب, کہتے ہیں ہم آپ کے آگے پھول بچھاتے ہیں, آپ کے اوپر دھول برساتے ہیں, آئیں آپ قبضہ کریں, آپ اڈیالہ کا ہم آپ کے لیے گیٹ کھولتے ہیں, آئیں بانی صاحب کو نکال کے لے جائیں. تو آپ کیا خیال ہے, ہم یہ کہتے ہیں ان کو, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, آپ میرے خیال سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ تو آ کے دکھا, تو اٹک پل کراس کر کے دکھا. آئی تھنک وہ بھی نہیں. تو مجھے جس لینگویج میں بات ہوگی تو وہ لینگویج ہی ان کو وہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, بس مجھے میں شوکت صاحب سے جواب لے لوں. مرزا بیگ صاحب بھی انتظار کریں. بیگ صاحب آئی ول بی رائٹ ود یو. شوکت یوسف زئی صاحب چلے بیگ صاحب آپ پہلے کمنٹ کر لیں پلیز. شوکت صاحب تھوڑا سا ویٹ کیجیے. بیگ صاحب آپ پہلے کمنٹ کر لیجئے. یہ جو زبان جو استعمال کی گنڈا پور صاحب نے, اور پھر حکومت نے جو جواب دیا کہ تم آ کے دکھاؤ, اٹک پل کراس کر کے دکھاؤ, دیکھ لیں گے ہم تمہیں بھی. صاحب یہ انیشیٹو, یہ زبان استعمال گنڈا پور صاحب کی طرف سے تھا. سر 2 wrongs don't make 1 right سر. اور اس کا جواب اس کے بدلے میں جو دیا گیا ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا تھا شائستہ تھا. ہم اس طرح کی کنفرنٹریشن ہیڈ آن پالیسیز سے اختلاف کرنا چاہیے, اور یہ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں. ہم ایک طرف گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے مسائل کو آگے بڑھائیں, اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ جی تم آ کے دکھاؤ, تمہارا باپ بھی نہیں آ سکتا. تو یہ کنٹرڈکشن ہے, اور بہت شدید کنٹرڈکشن ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ دونوں طرف سے ریسٹرین کرنا چاہیے تھا, اور دونوں طرف سے, لیکن زیادہ قصوروار وہ ہوتا ہے
جو انیشیٹ کرتا ہے، جہاں سے آغاز ہوا یہ بدتمیزی کا، اور اس کا تو جواب پھر اسی انداز میں دینا ہوتا ہے، سیاسی اسی کا نام ہے. بالکل ٹھیک. بہرحال اس کو انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے. بیگ صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مفاہمت کے بے تاج بادشاہ کیا کرنے والے ہیں؟ صدر مملکت ایکٹیو ہو گئے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا ہے، پلیز میرے ساتھ لائن پہ کچھ اور لمحوں کے لیے رہیے گا. مجھے یوسف زئی صاحب سے سوال کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں یہاں پہنچ گیا ہوں. آپ پہنچ گئے دعوت میں اندر جانے کے لیے. بتاتے جائیں کیا ہونے والا ہے اندر. ایسی کیا خاص بات تھی جس کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی دعوت ہے، پی ایم ہاؤس میں بھی دعوت ہے؟ سر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک تو پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز اور سینیٹر کو بلایا. پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ بھی ابھی اجلاس سے پہلے ہوئی تھی، جو ایک امپورٹنٹ کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، اس سلسلے میں اعتماد میں لینا ہے عدلیہ سے متعلق. ہاں جی ہاں. تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی کے لوگوں کو بلایا ہے، اور میں ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا ہوں. اتر کے انشاءاللہ اوپر جا کے واپسی میں بتا سکیں گے. اس دعوت کے بعد بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے. شوکت یوسف زئی صاحب، اب آپ سے ضروری سوال ہے، لیکن کیونکہ آپ ڈیفینڈر ہیں اس کیس کے اندر، آپ پی ٹی آئی والے ہیں، میں چاہوں گا ود یور پرمیشن عبداللہ حمید گل صاحب سے بھی ان کا کمنٹ پہلے لے لوں تاکہ پھر آپ پراپر دفاع کر سکیں ہر کسی کمنٹ کے اوپر. عبداللہ صاحب، آپ کی نظر میں جو گفتگو ہوئی سیاستدانوں کے درمیان یہ ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ مجھے تو یاد پڑتا ہے ہمارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن کے پاس بھی جاؤ تو اپنی خوشبو پھیلا کے آؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو عورت کچرا بھی پھینکتی تھی اس کو بھی وہ برا بھلا نہیں کہتے تھے. لیکن ہمارے حکمران تو کچھ برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. ایک ان کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو وہ فوراً کیچڑ سے جواب دیتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے سیاستدانوں کے لیے؟ عبداللہ حمید گل صاحب. دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ اپنی توانائیاں جو ہیں وہ ایسی کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا جو غصہ جو انہوں نے جلسے میں نکالا، گنڈاپور صاحب نے نکالا، یا ان کے جواب میں باقی حکومت نے نکالا، بہتر یہ ہے کہ عوام کی بہتری، فلاح اور بہبود کے لیے کام کر کے وہ غصہ جو ہے، غصہ تو دو طریقے سے ہے نا. ابھی میں آپ کو غصے کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جب وہ میٹرک کا امتحان دے کے پاکستان ہجرت کر کے آئے تو ان کے والد نے ان کو ایک پین دیا، اور یہ قصہ انہوں نے مجھے خود بتایا. تو پین دیا تو وہ ہندو سپاہی نے ان سے پین لے لیا. انہوں نے کہا، بڑا منت سماجت کی، لیکن وہ ہندو سپاہی مانا نہیں. اس نے کہا میں پین نہیں دوں گا تمہیں. تو وہ پین جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تم سے بدلہ لوں گا، اور پھر بدلہ ایسا لیا تعمیراتی انداز میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا کے، کہ آج بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پوری امت اسلامیہ اس کے اوپر جو ہے وہ فخر محسوس کرتی ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے، آپ نے ذکر فرمایا حضرت علی کا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ کافر کے سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تلوار شیر خدا کے ہاتھ میں تھی، اور وہ دشمن جو تھا نیچے گرا ہوا تھا اور وہ گردن کاٹ سکتے تھے، اور کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے منہ کے اوپر تھوک دیا، اور اب انہوں نے کہا کہ بس یہ اللہ، اور اب وہ دین کا معاملہ نہیں بلکہ ذات کا معاملہ ہے، اور وہ بخش دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تعلیمات کیا کتابوں کی حد تک رہ گئی ہیں؟ کیا اہل بیت سے کچھ نہیں سیکھنا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو ہم سامنے دیکھیں تو کیا ایسے جوابات آنے چاہیے تھے؟ کیا ایسے وہاں جلسے میں یہ باتیں کرنی چاہیے تھیں؟ کیا ریاست مخالف باتیں اور دھمکیاں لگانا؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی وہاں بھتہ خور کوئی ایسے نہیں ہے جو جا کے دھمکی شمکی لگا کے دے دیں. دیکھیں، جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں. اردو کی مثال ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ گرجے نہ، برس کے دکھا دیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے علی امین صاحب کی جو مختلف قسم کی گفتگو ہے، وہ کوئی زیادہ پذیرائی نہیں حاصل کر لی، لیکن دوسری طرف جو جانب سے کوئی آ کے دکھا دے، اچھا چلے پھر وہ اگر آ گئے تو پھر وہ کیا کریں گے وہ بتا دیں. رائٹ. اب شوکت یوسف صاحب کے پاس ٹائم بڑا کم ہے. شوکت صاحب تھینک یو، آپ لائن پہ موجود ہیں. شوکت صاحب، اب کہا یہی جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کو علی امین گنداپور کہا جا رہا ہے. دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اٹک پل کراس تو کر کے دکھاؤ، تم ذرا آ کر تو دکھاؤ، تم آؤ تو صحیح. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی رہنماؤں کے درمیان ایسی گفتگو، یہ تو سر وہ ڈرٹی پالیٹکس کی نشانی ہے، اور ہمیں تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج لوگ سیاست کو گندا اور سیاستدان کو انتہائی گندا سمجھتے ہیں. سر بہت شکریہ جی، میں نے سب کی باتیں سن لی. دیکھیں، سیاست پاکستان میں اس وقت دفن ہو گئی جب زرداری اور نواز شریف دونوں مل گئے، اور انہوں نے مل کر ایک اور پھر اس کے بعد انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا تحریک انصاف کو. آپ یہ دیکھیں کہ آئے روز
अली अमीन गंडापुर ने जो जबान इस्तेमाल की उसमें बड़ी तनकीद हो रही है, ठीक है, मुझे मैं भी एतराज कर सकता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि आए रोज जितने भी वज़रा साहिबान, दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनकी होती है, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो जो बलाग कहते रहते हैं कि ये जी गद्दार हैं, ये इंतशारी हैं, ये फलां हैं, तो कभी किसी उसने नहीं क्वेश्चन नहीं उठाया किसी उसने कि आप गद्दार किस बुनियाद पे कह रहे हैं, आप इनको इंतशारी टोला बार बार क्यों कह रहे हैं, आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो है ना 3-4 साल से आपके पास हुकूमत है, आप वही 3 साल 3.5 साल जो इमरान खान के, वो आप बार बार याद करें, उन्होंने मुल्क को तबाह किया। उसके बाद आप जो 3.5 साल ये कर गुजरे हैं, तो अपनी भी तो कारकर्दगी बता देना कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इस मुल्क की। तो मैं आपकी बात बिल्कुल कि नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार जब आपके लीडर के ऊपर इस तरह कीचड़ उछाली जाएगी, एक आम वज़रा साहिबान आके जिस अंदाज से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो देखिए एक चीज का एक हद होती है। और फिर अली अमीन गंडापुर गुस्से में इसलिए भी था कि जब आपने 22 अगस्त को जलसा मुलतवी किया और ये कमिटमेंट की कि जी हम आपको जलसे की इजाजत देंगे, जब इजाजत दी तो 40 किलोमीटर दूर दी इस्लामाबाद से, हम फिर भी मान गए। वहाँ क्या हुआ, फिर भी कंटेनर लगा लिए। भाई आप कंटेनर क्यों लगा रहे हैं, आप बताएं ना कौम को। सर आपकी वजह से 5 करोड़ रुपए हुकूमत का कंटेनरों पे लगा है सर। जी, जब आपने इजाजत दे दी, फिर उसके बाद डीसी को क्या जरूरत थी कि आप ऐलान करें कि जी कोई दुकान खुली नहीं होगी ताकि कोई चिप्स भी ना ले ले, कोई पानी भी ना पी ले, पानी कैटरिंग वालों पे पाबंदी लगाई। तो क्या हम कोई मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है? जब आप हमें पाकिस्तानी ही नहीं मानते तो फिर तो देखें गुस्सा तो फिर चढ़ेगा, क्योंकि कुर्बानी हमने भी दी है। यही वाहिद सूबा है जिसने रेफरेंडम के जरिए जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो आप कैसे इसको अलग कर रहे हैं? आप रिसेंटली, मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दूं, इन्होंने 44 अरब रुपए अभी रिसेंटली सिंध हुकूमत को दिए तरक्याती फंड, और तकरीबन इससे ट्रिपल पंजाब को दिया, और खैबर पख्तूनख्वा को 39 करोड़ रुपए दिए। आप मुझे बताएं ये क्या ज्यादती नहीं है? क्या ये इस कौम की नुमाइंदगी हम नहीं कर रहे हैं, या इनकी सजा मिल रही है इनको? तो हम क्या अली अमीन गंडापुर जो इतने करोड़ आवाम की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या जुल्म हो रहा है हमारे सूबे के साथ। तो देखें हर चीज का एक वो होता है। मैं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज से कि इस तरह की जबान इस्तेमाल हो, लेकिन आप मजबूर ना करें। आप बार जो है ना देखें उसने, और सर इदारों पे तनकीद करना, इदारों पे तनकीद की कहा हम 2 हफ्तों में ना छोड़ा तो हम खुद छुड़ा लेंगे, सर ये को बात ही करने वाली। ये तो देखें सियासी लोग जो होते हैं ना, हमेशा याद रखें वो स्ट्रगल करते हैं। हमें बहुत ताने दिए जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी आईन कानून से बारतर काम नहीं किया। कल जो सूरत हाल पैदा की गई थी पुलिस की तरफ से, जगह जगह रुकावटें, तो आप यकीन करें कि अगर पार्टी की तरफ से ऐसा कोई इशारा होता तो हर जगह लड़ाई झगड़े हो जाते। लेकिन बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। इतनी बड़ी तादाद जब किसी पार्टी के पास हो ना, तो वो नहीं रहती है, वो फिर अपने मकसद हासिल कर लेती है। लेकिन हम चूंकि जमहूरी लोग हैं और हम स्ट्रगल करेंगे। मतलब कहने का ये कि ये हुकूमत जो है ये तो वैसे भी इनकी कांपे टांग रही है, ये तो बिल्कुल किसी उसके है नहीं। सर यूसुफ भाई साहब, मुझे मालूम है आप जाने वाले हैं, मुझे ये बता दीजिए सर शौकत साहब, कानून साजी की जा रही है हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए। ऐवान सदर में भी बहुत सारे अहम रहनुमाओं को मदऊ किया गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही सब जमा है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है जमहूरियत को खत्म करने की, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद जमहूरियत नहीं रहेगी मुल्क में। ठीक सर, सिविलियन मार्शल लॉ लग चुका है, और पूरा मार्शल लॉ जो है ना वो कुछ अरसे बाद लग जाएगा। सर ये सिविलियन मार्शल लॉ क्या होता है? सर सिविलियन तो बेचारे हैं हमारे यहाँ बहुत। बस आप देखें ना, ये सिविलियन मार्शल लॉ है ना, जिस तरीके से आप हमें कह रहे हैं कि अटक से पार आप नहीं आ सकते, और भाई अगर अली अमीन ने कोई बात की है तो आप पूरे पुख्तनख्वा को क्यों कह रहे हैं कि आप अटक से पार नहीं आ सकते? पूरी पीटीआई को क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर को ही कह रहे हैं कि आप आए सर। क्या पीटीआई पंजाब में नहीं है? देखिए ये बड़ा आसान काम है। अगर हम आज कॉल दे दें कि पंजाब वाले निकलें, ठीक शौकत साहब वक्त कम है, वहाँ पे धरना दे दें, ठीक है आप कॉल देंगे, फिर 5 करोड़ रुपए कंटेनर पे लग जाएंगे, हमारे आवाम का टैक्स पेयर का पैसा जाया होता रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें मजीद कॉल ना दें, अभी आपका 22 सितंबर ही बाकी है, उस पर भी हमारे टैक्स पेयर का बहुत पैसा लगेगा। उस्मा, हमें तो इस बात का एहसास है कि नहीं होना चाहिए। राइट उस्मा, मुझे अलाउ करें सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ बाकी पैनल से भी जवाब ले लूँ। उसके बाद उस्मा कारदार साहिबा, अहम कानून साजी है,
کوئی اہم قانونی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں جس کے لیے سب کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے آج کے دن. کچھ انسائڈ انفارمیشن ہمیں دے دیجئے پلیز. آج دیکھیں جمہوریت میں روابط ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا, بات چیت کرنا, ڈائیلاگ کرنا جو ہے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہو گئی ہے؟ اگر زرداری صاحب آئے, وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اگر وہ مولانا صاحب سے مل رہے ہیں یا کوئی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا جو ہے بات چیت کر رہے ہیں ساری پارٹیز کے ساتھ, تو یہ تو عین جمہوری عمل ہے. ایسے ہی آگے بڑھنا چاہیے. ہم تو سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ سب آئیں اکٹھے. رائٹ عظمیٰ صاحبہ, عظمیٰ صاحبہ آئی ایم شارٹ آن ٹائم, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. جو معیشت کے چیلنجز ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ. عبداللہ حمید گل صاحب, یور کلوزنگ ریمارکس. یہ جو ہو رہی ہے قانون سازی اور اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ فیض حمید صاحب کا کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد کی صورتحال ہے. یہ جو آپ صرف عدلیہ کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں, اس کے ابھی اور بہت سارے عشق کے امتحانات ہیں, وہ ان سے گزر کے جانا. I am out of time. عبداللہ حمید گل صاحب, thank you so very much. عظمیٰ کاردار صاحب گزار ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب, مرزا اختیار بیگ صاحب. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے, لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ کون سی قانون سازی ہے جس کے لیے سب کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں عدلیہ سے متعلق. لیٹس سی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.